بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، میرے بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہم مذہب مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، ہم کو آپ کو اس وقت تک زندہ رکھا کہ رمضان ہماری زندگی میں پھر ایک بار آ گیا۔ آپ یاد کیجئے ان لوگوں کو جو رمضان سے پہلے چلے گئے، رمضان کے شروع ہوتے ہی چلے گئے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ آج یہ جمعۃ الوداع اس مہینے کا بظاہر آخری جمعہ ہے جو اللہ نصیب فرما رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید کا مبارک دن بھی آئے گا، ہم آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے روزے کی توفیق پر اور اللہ کی نعمتوں۔ اس وقت موقع ایسا ہے، اچھے دور دور کے بھائی آئے ہیں اور مختلف ذہن کے، مختلف حالات کے، مختلف طبیعتوں کے، مختلف ماحول کے اور مختلف مجبوریوں کے اور دشواریوں کے، کہ اس وقت ایسی بات کہنا ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جو ساری عمر ان کے کام آئے اور ہر جگہ کام آئے اور ہر ایک کے کام آئے، اور یہ اللہ تعالی کی توفیق پر منحصر ہے۔ اور یہ بات اس لیے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات اٹھا نہیں رکھی، اور انسان کے نجات پانے کے لیے اور ترقی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اور یہاں بھی اللہ کے فضل کا، اس کے انعام کا مستحق بننے کے لیے، اور قیامت میں مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ کی نعمتوں کو پانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے آپ نے کوئی بات اٹھا نہیں رکھی۔ آپ کا کلام، آپ کے ارشادات ایسے ہیں کہ ان میں ایک ایک ارشاد ایسا ہے کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے اور ہماری قسمت اچھی ہو اور اللہ کو منظور ہو تو وہ ساری عمر کے لیے کافی ہے اور ہر حالت کے لیے کافی ہے۔ ہم سے اگر پوچھا جائے، میں اپنے متعلق عرض کرتا ہوں کہ کوئی یہ فرمائش کرے کہ ایک بات ایسی کہہ دیجئے کہ ہم اس کو پکڑ لیں، بس ہم اس کو دل پر لکھ لیں، پلوں میں باندھ لیں، اور پھر ہم اسی کی روشنی میں، اسی کے سائے میں پوری زندگی گزاریں، اور ہر بات کے لیے میں پوچھنے کی بات ضرورت نہ پڑے۔ مسئلے پوچھنے کی تو ضرورت پڑتی ہے اور راستہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت چیزیں، لیکن وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور جیسی زندگی وہ چاہتا ہے اور اس کے رسول جس زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے اس میں کوئی کمی نہیں فرمائی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے اللہ کے نبی آپ پہنچا دیجیے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا، سب کو پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت و نبوت کا حق نہیں ادا ہوا۔ تو آپ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تو آپ کے ارشادات تو بہت ہیں، اور صحابہ کرام جن سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہو سکتا، کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ شمع کے پروانے کیا چیز ہیں، وہ شمع رسالت کے پروانوں سے بڑھ کر پروانے تھے، اور ان کی سیری نہیں ہوتی تھی دین کے باتوں سے، لیکن کبھی کبھی کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کوئی ایک چھوٹی سی بات بتا دی جس کو میں پکڑ لوں، بس دامن میں باندھ لوں۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں اور بہت احکام ہیں اور مسائل ہیں اور پورا اللہ کا کلام ہی ہے، قرآن مجید ہی ہے، مگر ایک چھوٹی سی بات سی بتا دیجئے کہ جو میں بس اس کو
اپنے لیے وہ اپنا دستور العمل بنا لوں اور میرے لیے کافی ہو جائے. آپ نے فرمایا، آپ نے بتایا. تو اس وقت میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں گا کہ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے، یہاں چھوڑ کر نہیں گئے، اپنے ساتھ لے گئے اور یہ ارادہ کر کے گئے، اتنا بھی کافی نہیں، یہ ارادہ کر کے گئے کہ انشاءاللہ اب اس حدیث کی روشنی میں زندگی گزرے گی، تو حدیث بالکل کافی ہے. اور وہ حدیث ایسی ہے جو بہت چونکا دینے والی ہے، چونکا دینے والی ہے اور جگہ دینے والی ہے، اور آدمی کو، اپنے مسلمان کو اپنی ذمہ داری اور نزاکت، جو اس میں نزاکت ہے اور جس میں اس کے عمل نہ کرنے میں جو خطرہ ہے اور کرنے میں جو کامیابی ہے، اس کو پوری کی پوری بات اس میں آ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی خواہشات اس کے پیرو نہ ہو جائیں، اس کی پابند نہ ہو جائیں، اس کے مطابق نہ ہو جائیں. اس کو میں لے کر آیا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تواضع تو دنیا میں کسی میں ہو نہیں سکتی، لیکن اس موقع پر آپ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے زور کے ساتھ یہ بات کہی، اور آپ نے اس وقت وہ گویا مقام رسالت کا خیال کیا، اپنے بشریت کا، اور بہت چیزیں جو مشترک ہیں ان میں کسی کا خیال نہیں کیا، تواضع نہیں بلکہ اپنے منصب اور مقام کو سامنے رکھا. آپ نے فرمایا اور بڑے جوش کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی بات کہی جاتی ہے اور للکار کر کہی جاتی ہے، اور ہلا کر کے کسی کو، سوتے ہوئے کو جگا کر کے اور جاگتے ہوئے کو ہلا کر کے، اور اس کو متوجہ کر کے بات کہی جاتی ہے. تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفسانی، اس کی خواہشات اس کے پیروں، اس کے مطابق نہ ہو جائیں، اور اس کے پیروں اس کے پیچھے چلنے والی نہ ہو جائیں، اور اس کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں. تبعا لما جئت بہ. اور اس میں آپ نے بالکل تواضع سے کام نہیں لیا، اپنے واحد متکلم کی ضمیر بلکہ بولی. جو لوگ عربی جاننے والے ہیں سمجھتے ہیں اس موقع پر، کس موقع پر یہ بات کہی جاتی، جس کو میں لے کر آیا ہوں جب تک اس کے تابع نہ ہو جائے. اور دیکھیے عربی میں لفظ جو ہوا کا لفظ ہے خواہش کا، اس میں رسم و رواج، عادات، خواہشات، فوائد و منافع اور مصلحتیں اور خوف اور لالچ سب اس کے اندر آ جاتے. یعنی پورے زندگی کا پورا نقشہ، اندر کا بھی اور باہر کا بھی. اندر کا کیا؟ اندر کی خواہشات. اور باہر کیا؟ باہر کی عادتیں اور باہر کا ماحول، اس کے تقاضے اور لوگوں کے امیدیں، اور کسی چیز کا ڈر کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یا ہماری طرف انگلیاں اڑ جائیں گی اور ہمیں لوگ بدنام کریں گے، ہمیں ذلت کی نگاہ، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہمارا اتنا بڑا مالی نقصان ہو جائے گا، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم سر اٹھا کر چل نہیں سکیں گے، ہم گھر میں جائیں گے تو ہمیں اس کا بھی ڈر ہے کہ گھر میں بھی انگلیاں اٹھیں اور گھر کے لوگ بھی شکایت کریں کہ ارے ہمیشہ سے ہمارے خاندان میں یہ ہوتا آیا ہے، ہمیشہ سے ہماری برادری میں یہ ہوتا آیا ہے، ہمارے قصبے اور گاؤں میں ہوتا آیا، آپ نے یہ نہیں کیا، یہ کیسی آپ نے شادی کر دی لڑکی کی، یہ کیسے آپ نے لڑکے کا نکاح کر دیا اور اس طرح رخصت کر دیا، اور وہ نکاح بھی ہو گیا اور سب کام ہو گئے، وہ ساری دھوم دھام کہاں گئی؟ وہ جو اس کے لیے اس کے لوازمات تھے اور جو اس میں جو شان و شوکت کے جو مظاہرے تھے، اور اپنی حیثیت عرفی، معمولی نہیں، حیثیت عرفی جو ہماری ہے، جو ہماری سوشل پوزیشن ہے، جو ہمیں جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ہماری جو عزت ہے محلے میں، خاندان میں، وہ اس سب کے مطابق آپ نے کچھ نہیں کیا، سب پر خاک پھر گئی، اور
سب پر دھول پڑ گئی اور انگلیاں اٹھنے لگی کہ دیکھو یہ جا رہے ہیں، ان کے پاس معلوم ہوتا ہے پیسہ نہیں رہا جب انہوں نے ایسی شادی کی، اور دیکھیے یہ اپنے لڑکے کو یہ اردو پڑھوا رہے ہیں اور عربی پڑھوا رہے ہیں، اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نوکری اس طرح نہیں ملتی، کیا کرے گا یہ بچہ، کس طرح کیا کھائے گا، کیسے کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا کھلائے گا گھر والوں کو، اور دیکھیے فلاں انہوں نے سود چھوڑ دیا اور نہیں لیا، اور دیکھیے انہوں نے اپنے بہن کو حصہ دے دیا، ایسے 50 باتیں ہو سکتی ہیں، سب اس میں آ جاتی ہیں کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں شمار ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش جو اس کے دل کا چاہنا ہے، اس کے دل کی چاہت جو ہے، اور جو اس کی عادتیں ہیں اور رسمیں ہیں اور معیار ہیں، یہ بھی سمجھنی اسٹینڈرڈ معیار ہیں، اور جو عرفی حیثیت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے متعلق یہ بات طے کر دی جاتی ہے گویا اس کے لیے یہ مقرر ہو جاتا ہے اور یہ قانون بن جاتا ہے کہ لڑکوں کی شادی کرے گا تو اس طرح کرے گا، اس معیار سے دعوت کرے گا تو اس معیار کی کرے گا، کپڑے ایسے پہنے گا، باہر نکلے گا تو یہ سواری ہوگی، ایسا لباس ہوگا، اور فلاں سے ملے گا فلاں سے نہیں ملے گا، ملنے کو نہ ملنے کے لیے بھی کوئی اس میں فیصلہ کن بات یہ نہیں ہے کہ اس کا حق ہے، وہ عزیز ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق عائد کیے ہیں، نہیں بلکہ یہ کس سے ملنے میں عزت ہے، کس سے ملنے میں بے عزتی ہے، کس سے ملنے میں فائدہ ہے، کس سے ملنے میں فائدہ نہیں ہے، کہاں بیٹھنا اچھا ہے کہ لوگ اشارہ کریں کہ ہاں بھائی یہ دیکھو نا کیسے معزز آدمی کے پاس بیٹھا ہے، اور کہاں بیٹھنا عیب کی بات سمجھی جائے گی، یہ بھی مولویوں میں ہو گیا، مولویوں میں چلا گیا، اور یہ بھی دیکھیے کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بہت مسجد جانے کی اس کو بھی عادت پڑ گئی، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہیں کسی کی کچھ ہوا لگ گئی، یہ سارے معیار جو ہیں اور یہ ساری فیصلہ کن باتیں اور یہ ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کی سب میری لائی ہوئی تعلیم جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، شریعت لے کر آیا ہوں، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، یہ مستحب یہ مکروہ، یہ دنیا داری یہ دینداری، یہ خدا کی مرضی اور یہ خدا کی نافرمانی، اور یہ شریعت کے خلاف، یہ جو شخص جب تک یہ طے نہ کر لے گا کہ اچھی بات وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہی، چاہے اس سے عزت ملتی ہو یہاں ظاہری طور پر، اور چاہے بے عزتی ہوتی ہو، اور چاہے نقصان ہوتا ہو، لاکھوں کو نقصان ہوتا ہو، گھر لٹ جاتا ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ رہتا ہو، کچھ نہیں، یہ باتیں کوئی چیز نہیں، دیکھنے کی چیز یہ ہے، فیصلہ کرنے والی چیز، فیصلہ کن بات یہ ہے شریعت کے مطابق یا شریعت کے خلاف۔ بس ہم تو پوچھیں گے، علم رکھنے والے سے پوچھیں گے کہ شریعت اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، یہ بتائیے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریبات کیسے ہوتی تھی، شادیاں کیسے ہوتی ہوں؟ انہوں نے بتایا کہ شادی اس طرح ہوتی تھی کہ ایک بڑے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی وہ 10 خوش قسمت صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں نام لے لے کر کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ حضور کو بتا دیا گیا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ان میں ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، اچھا پھر مہاجر تھے یعنی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے، پھر قریشی تھے، آپ ہی کے قبیلے کے تھے، اور ممکن ہے اوپر جا کر کئی رشتے نکلتے ہوں، دیکھیں آپس میں برادری میں شادیاں ہوتی ہیں، اور بڑی بات یہ کہ تھوڑے سے آدمی مکہ معظمہ سے آئے تھے، جب کوئی کسی ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو عام طور پر قریب رہتا ہے، آسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اور ایک دوسروں کی ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، معیار کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گئے، ہم کہا کرتے ہیں جو لوگ بمبئی سے گئے ہیں اور کاروباری لوگ سب کراچی میں جا کر ٹھہرے کہ یہ کاروباری شہر ہے، تجارتی مرکز ہے، تو میمن لوگ اور وہ جو پنجابی کہلاتے تھے جو ان کا کاروبار دہلی میں، بمبئی میں، کلکتے میں ہر جگہ تجارت کا تھا، وہ یا کراچی میں رہے یا لاہور میں رہے، لیکن زیادہ تر کراچی میں، نہیں کہ ہر ایک دوسرے کی زبان سمجھتا ہے، عرف سمجھتا ہے، اس کو عرف کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کے یہاں کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہمدردی بھی کچھ ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے قریب کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، ایک ہی طرح کا پیشہ کرتے تھے، ہم آپس میں لیتے دیتے تھے، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بالکل حضور کے قریبی ہوں گے، اس لیے سب مہاجر قریب، اور مدینہ طیبہ اس کا کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا، جسے قصبہ ہوتا ہے اس طرح تھا۔ تو اب تعجب کی بات ہے، آج یعنی سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت صحیح روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ذرا سے لباس پہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ذرا تکلف ہے، کچھ ادھر زیادہ لگا ہوا ہے، خوشبو زیادہ آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن خیریت ہے، کیا بات ہے؟ بے تکلف ہی آپ نے پوچھ لیا محبت میں۔ ان کا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، تو اس وجہ سے یہ تو وغیرہ۔ تو پوری حدیث کے انہوں نے کہا وہاں کئی بڑے بڑے جلسوں میں کہ آج تک کوئی حدیث کا عالم یہ ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ایک لفظ بھی شکایت پہ فرمایا ہو۔ ارے یہاں ہم شکایت کریں، کوئی رائے بریلی میں ہمارے جاننے والوں میں کوئی ایسی تقریب ہو اور ہمیں پوچھا نہ جائے تو سارے باوجود اس کے کہ ہم ایسی تقریریں کرتے ہیں اور اچھا نہیں سمجھتے، لیکن شکایت آ ہی جائے گی کہ کچھ تو خبر تو کی ہوتی ہے، کم سے کم چاہے ہم نہ آ سکتے دعا کر دیتے ہم، اور پھر حضور سے بڑھ کر دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں تو کم سے کم دعا کے لیے تو خبر کرتے کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، الفت دے آپس میں اور مبارک ہو۔ کچھ بھی نہیں، خبر ہی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ ان کی دینی عقل تھی، عقل ایمانی تھی کہ جتنی دیر کے لیے ہم آپ کو تکلیف دیں گے، یہاں آپ تشریف لائیں گے، بیٹھیں گے، اتنی دیر والی وحی کا کتنا حصہ نازل ہو جائے گا۔ اور کیا معلوم اگر کوئی ایک دن کا روز نامچہ ہوتا، لکھا ہوتا کہ آج کیا وحی نازل ہوئی تھی، آج فلاں وقت کون سی قرآن مجید کون سا حصہ نازل ہوا تھا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ سے کہ جو وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا نکاح کا تھا، عقد کا تھا، اس وقت بھی کوئی ممکن ہے قرآن مجید کی کوئی سورہ، کوئی چھوٹی سورہ یا قرآن مجید کسی بڑی سورہ کچھ حصہ ثابت ہوتا کہ یہ اسی وقت نازل ہوا تھا جب عبد الرحمن بن عوف کیا نکاح ہو رہا تھا۔ تو اب وہاں وہ تو جگہ مناسب نہیں تھی اس کے لیے تو آپ کی اپنی جگہ تھی۔ تو آپ نے ایک لفظ شکایت کا نہیں کہا، انہوں نے ایک لفظ معذرت کا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ معاف فرمائیے گا، کوئی ایسا کچھ خیال ہوا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی اور یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی، کچھ نہیں۔ نہ انہوں نے معذرت کی ضرورت سمجھی، نہ آپ کے دل میں شکایت پیدا ہوئی۔ اس طرح شادیاں ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، مثلا 5 وقت کی نماز، سب سے پہلے تو عقیدے کی بات ہے کہ عقیدہ توحید کہو خالص، کہ اللہ کے سوا کوئی اس دنیا میں، پورے عالم میں، کائنات میں کوئی نفع و ضرر کا مالک نہیں، کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے، دنیا سے چلا گیا چاہے کتنا بڑا بزرگ قطب ابدال ہو، کچھ ہو، مگر اب وہ ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ اس میں ان کے ارشادات، ان کی زندگی کا طرز، نمونہ، ان کا عمل، ان کی دعائیں سب کام آئیں گی، لیکن ہم ان کے پاس، ان کے مزار پر جا کر مانگے کہ ہمیں بیٹا دے دیجئے، اولاد دے دیجئے، اور یا ہماری قسمت اچھی کر دیجئے، یا ہمیں روزی مل جائے، یا ہمارے عہدے میں ترقی، یہ نہیں، یہ کام وہاں کرنے کا نہیں، یہ کام صرف مسجد میں کرنے کا ہے، یہ کام صرف خدا کے سامنے کرنے کا ہے، خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر، قادر مطلق سمجھ کر۔ تو وہ پہلی بات تو عقیدہ صحیح ہو، اور اس میں بھی یہی آتا ہے یکون ہوا و تبان لما جیت، بھی ایک عقیدے کی عادت، ایک عقیدہ رچ بس گیا ہے، ایک عقیدہ چاروں طرف اسی عقیدے پر عمل ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، مزارات پر چادریں چڑھ رہی ہیں، چراغ جلائے جا رہے ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، جشن ہو رہا ہے، ایک میلہ لگا ہوا ہے، تو کیسے اب اس کو ہم کیا کہیں؟ نہیں، فرمایا کچھ بھی ہوتا ہو دنیا میں اور کتنی رونق کے ساتھ ہوتا ہو، زور کے ساتھ ہوتا ہو، دھوم دھام کے ساتھ ہوتا ہو، عام طور پر ہوتا ہو، میں جس چیز کو لے کر آیا ہوں اس کے تابع ہونا چاہیے۔ آپ کس عقیدے کو لے کر آئیں، صاف کہ اللہ لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے انتظام کرنا، اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ یہ دنیا کے چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بھی مدد کر رہا ہے، یا کسی کو ایک محکمہ دے دیا گیا اولاد دینے کا، کسی کو روزی دینے کا، اور کسی کو قسمت اچھی بری کرنے کا، یہ کچھ نہیں۔ سارا کارخانہ جو قدرت کا کارخانہ ہے، یہ کارخانہ عالم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل
خالص اسی کے قبضے میں، اسی کے ہاتھ میں، اور کوئی پتا ہل نہیں سکتا اور ذرہ اڑ نہیں سکتا. اس میں ذرا مبالغہ نہیں ہے. مٹی کا ایک ذرہ اڑ نہیں سکتا اور درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا اور گر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو ایک تو یہ عقیدے میں اتنا مضبوط ہو، اور پھر یہ کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ ہی کی پیروی کر کے آپ کی شریعت پر چل کر ہم کو نجات مل سکتی. چاہے ہم اڑیں، ہوا میں اڑیں. کسی کو کہا ہے لوگوں نے کہ کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھو اور جب پانی پہ اس کو چلتے ہوئے دیکھو تب بھی اس کے معتقد نہ ہو جب تک یہ دیکھ نہ لو کہ شریعت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں. یہ تو آج یورپ والے اڑ رہے ہیں ہوا میں اور پانی پہ چل رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یا سائنس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. تو کیا اس سے وہ خدا کے مقبول بندے بن گئے؟ تو ایک تو یہ عقیدے میں معلوم کیجئے کہ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، اور کیا ایمان ہے اور کیا کفر ہے. پھر اس کے بعد پھر احکام ہیں، فرائض ہیں. 5 وقت کی نمازیں چاہے کچھ کر لیجئے آپ، لیکن یہ 5 وقت کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ضروری ہے. وہ آپ یہاں سے جمعۃ الوداع پڑھ کر جائیں گے تو اللہ قبول فرمائے، بہت اچھا کیا. لیکن اب عصر کی نماز جو آ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر کسی طرح بھی جمعۃ الوداع کی نماز سے کم نہیں ہے، چاہے وہ 4 آدمیوں کے ساتھ ہو، اور یہ ہوئی ہے 500 آدمیوں کے ساتھ مثلاً. اور عید کی نماز اس سے بڑی دھوم دھام سے ہوگی، لیکن وہ چاہے 2 آدمی ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی، اور چاہے امام بھی نہ ہو، اکیلے ہی پڑھنا پڑے، اور گھر میں جا نماز بچھا کر پڑھنا پڑے یا مٹی میں پڑھنا پڑے، جنگل میں پڑھنا پڑے، اس میں اس جمعۃ الوداع میں. اور یہ بھی یہی نہیں بلکہ جو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھی گئی ہوگی آج جمعے کے دن، اس سے بھی وہ نماز کم نہیں ہے. یعنی اللہ کا حکم ہونے میں اور فرض ہونے میں دونوں برابر ہیں. وہ خوش قسمت تھے، انہوں نے اتحاد کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کے دعائیں قبول ہوں گی. لیکن جو نمازیں آئیں گی وہ اسی طرح سے فرض ہوں گی اور ان کا مرتبہ وہی ہوگا، اور ان کے پڑھے بغیر فرض ادا نہیں ہوگا. چاہے آپ گھر لٹا دیجئے اللہ کے راستے میں، لیکن جو نماز باقی رہ گئی، فجر کی نماز اگر آپ نہیں پڑھی تو قضا ہو گئی، تو گھر لٹا دینے سے کام نہیں چلے گا. قیامت کا دن ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی. تو پھر فرائض کا درجہ، پہلے عقائد کا درجہ، اور عقائد نے بتایا سب پہلے توحید، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اس کے معنی بغیر کوئی کسی کو نجات نہیں مل سکتی اب دنیا میں، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، جب تک آپ کو آخری پیغمبر نہ مان لے اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت نہ مانے اور آپ کے راستے پہ نہ چلے. اور پھر اس کے بعد پھر فرائض کا درجہ، اس میں ہم نے نماز کہا. زکوٰۃ بھی ہے. اب مانی کتنے ہمارے بھائی ہوں گے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، پوچھتے ہی نہیں کسی سے کہ بھائی زکوٰۃ کتنے پر فرض ہوتی ہے، یعنی کتنا سرمایہ کتنا نقد ہوتا ہے جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے روپے میں، کتنی دولت میں کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ عالموں سے پوچھنا چاہیے. پھر اس کے بعد کئی بھائی ایسے ہوں گے، خدا کرے ہوں ایسے، خوشی کی بات ہے کہ ان پر حج فرض ہو گیا ہوگا، اللہ نے اتنا ان کو دیا ہے، حج کر پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. بس ایک زندگی چل رہی ہے ایک ڈھرے پر، ایک وہ رسم رواج کے مطابق زندگی چل رہی ہے. عید کی نماز پڑھیں گے، بقرعید کی نماز پڑھیں گے بڑے دھوم دھام سے، لیکن مسئلہ نہیں پوچھیں گے کسی سے زکوٰۃ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے کہ دیکھیے صاحب یہ ہماری حیثیت ہے، آپ بتائیے زکوٰۃ کا مسئلہ. دیکھیے ہم حج فرض ہو گیا ہم پر کہ نہیں ہوا، تو اگر ہو گیا تو حج ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ رسم و رواج، یہ شادی، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ بھی سب شریعت کے کام ہیں. بیٹے کی شادی کرنا اور بیٹی کی شادی کرنا، رخصت کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے اور شریعت کی طرف سے اور ہدایات ہیں اور اس کا ثواب ہے اور وہ دین کا کام ہے، وہ بھی اور عبادت ہے ایک طرح کی، مگر اس کو ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ اور رسول نے بتایا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ فضول خرچیاں ہیں، اس میں سب سودی قرض ہے اور اسراف ہے، اور جن کے حقوق ہیں ان کو تو محروم رکھنا، اور نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا، حکام کی خوشامد کرنا اور ان سے تعلقات پیدا کرنا،
سب چیزیں کچھ کام نہیں آئیں. حتیٰ یکون ہوا و طبعا لما جئت به، جب تک اس کی جس کو اس کا دل چاہتا ہے، ان سب چیزوں کو دل چاہتا ہے. ہوا کے لفظ ایسا کہہ دیا کہ سب پر صادق آتا ہے. جس کو دل چاہتا ہے اسے دل خوش ہوتا ہے، اسے تعریف ہوتی ہے، جسے اطمینان ہوتا ہے. جب تک یہ سب کچھ، یہ پیمانے سارے، یہ معیار سارے اس کے تابع نہ ہو جائیں، اس کے پیروں نہ ہو جائیں، اس کے قدموں کے نیچے نہ آ جائیں، جس کو میں لے کر آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں طبعا لما جئت به. اس کا جو لوگ عربی جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور شمائل پڑھیں، وہ سمجھیں گے کہ یہاں پر لما جئت به میں کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا ہے اور یہ بات کتنی ضروری ہے. ورنہ آپ اور طرح سے فرما سکتے تھے لما امر اللہ نے اس کا حکم دیا، میں جس کو لے کر آیا ہوں. یعنی یہ میں گویا وہ میری توہین کرے گا اور وہ میری ناقدری کرے گا اور میری تعلیم کو میرے کہنے کو ٹھکرائے گا. تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر وہ اس سے اختلاف ہے اور ذاتی طور پر اس کو آپ اپنے مخالفت سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں. اور بھائی آخری بات یہ کہ اپنے آئندہ نسل کی فکر کیجئے. جہاں جہاں کے آپ ہوں وہاں دیکھیے، اگر مدرسہ مکتب قائم کرنا مشکل تو مسجدوں میں انتظام کیجئے. قریب کی مسجد میں یا اپنے گھر کے چوپاروں پر اور جہاں مہمان خانے ہوتے ہیں یا کھاتے پیتے لوگوں کے جو باہر کمرے ہوتے ہیں ذرا اچھے صاف ستھرے، ان میں کہ کوئی پڑھا لکھا، کوئی مولوی صاحب، کوئی پڑھانے والے آئیں اور وہاں بچے جمع ہوں. گاؤں ہے تو گاؤں کے بچے، محلہ ہے تو محلے کے بچے، برادری ہے تو برادری کے بچے، اور اس قابل ہو جائیں کم سے کم قرآن شریف پڑھ سکیں. الف پڑھیں، الف سے شروع کریں، حروف پہچاننے لگیں، پھر اردو عربی دونوں پڑھ سکیں گے. اس کے ذریعے سے قرآن شریف بھی پڑھ سکیں گے. پڑھنا چاہیے اس کو باقاعدہ سبق لے کر، اور اردو کتابیں دیکھ سکیں گے، تب مسلمان رہ سکیں گے. یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اس وقت بہت سے دماغوں میں یہ بات ہے، اور دماغوں ہی میں نہیں، کاغذ پر بھی آ گئی ہے، اخباروں میں بھی آ گئی ہے، کتابوں میں بھی آ گئی ہے، اور تقریروں میں بھی آ گئی ہے کہ اس ملک میں بس ہندوستانی بن کر رہنا چاہیے. یہ مسلمان اور ہندو اور یہ فرق جو ہے، اور ہم مسلمان ہیں، بات ہم مسلمان ہیں، اور اس کے لیے ہم قرآن شریف پڑھ سکیں، ہم اردو پڑھ سکیں، دینیات کتابیں پڑھ سکیں، مسئلے مسائل ہم کو معلوم ہو یا ہم نکال سکیں کتابوں سے. یہ کچھ نہیں، بس یہاں ہندوستانی بن کر رہنا چاہیے اور صرف کھانے پینے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کھانے کمانے کے قابل ہوں اور یہاں کھپ جائیں یہاں کی زندگی میں، اور کوئی چیز ضروری نہیں. تو اس وقت بہت خطرناک منصوبہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے یا جن کے زیر اثر ایک نئی نسل ہے، ان کو بالکل اس کی فکر نہ رہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہوگا، اور یہ کس شریعت کو مانیں گے، کس پیغمبر کو جانیں گے، اور اس سے محبت کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے اور تابع دار بنیں گے. اور یہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو ناراض کرنے کے جو ذریعے ہیں، طریقے ہیں، ان کو کا فرق پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. اس لیے آپ اپنی اپنی جگہ پر آپ پر فرض ہے، بہت سی چیزوں کاموں سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مکتب قائم کریں، مدرسہ قائم کریں، اور گھر میں بھی ایسا ماحول بنائیں. بیویوں سے کہہ دیجئے، خواتین سے کہہ دیجئے کہ اللہ رسول کی باتیں کیا کریں گھر میں، اور دینی کتابیں پڑھ کر اگر بہت چھوٹے بچے ہوں تو کہانیوں میں باتیں سنایا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح توحید کے عقیدے کا نمونہ پیش کیا اور کس طریقے سے بتا دیا کہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. دیکھیے جن کی آپ پرستش کرتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کچھ نہیں کر سکے، اپنے کو بھی نہیں بچا سکے، تو آپ کو کیا بچائیں گے اور آپ کیا بھلا کر سکتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کے قصے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک واقعات اور آپ کی سیرت کے واقعات، اور آپ سے محبت پیدا کرانا. اور یہ کہ سب سے ضروری بات یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے گھر والوں سے، اس کی اولاد سے، خود اس کے اپنی جان سے، اپنی ذات سے زیادہ
زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو. یہ سب چیزیں ضروری ہیں. یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیے. عید میں ذرا جلدی بھی ہوتی ہے, لوگوں کو ملنے ملانے کے لیے جانا ہوتا ہے. اس وقت ہم نے اطمینان سے بات کہہ دی کہ نہ کھانا ہے اور نہ اس وقت کوئی اور ایسا ضروری کام فوراً درپیش ہے. ان سب چیزوں کو یاد رکھیے کہ پھر میں وہ حدیث دہراتا ہوں کہ تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہتی چیز, اس کی پسندیدہ چیز اس کے تابع اور پیرو نہ بن جائے, اس کے خادم نہ بن جائے, اور اس کی چاکر نہ, اس کے غلام نہ بن جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں, یا میں جو شریعت لے کر آیا ہوں وہ ہو سر آنکھوں پر, وہ آنکھوں میں اس کو جگہ دی جائے, اس کو دل میں جگہ دی جائے, کو سر پہ رکھا جائے, اور باقی دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ رہیں نہ رہیں, تعریف ہو نہ ہو, نفع ہو نقصان ہو, کوئی جسمانی تکلیف ہو جائے, کوئی عرفی ایسی کوئی وہ جو ہے معاشرے میں جو باتیں ہوتی ہیں سوسائٹی میں, اس میں کوئی نام دھرے, کوئی انگلی اٹھائے, کچھ نہیں. ان باتوں کی پرواہ نہیں. ہم تو ویسا کریں گے جیسا کہ شریعت میں آیا ہے. لیاقت ہم کتابوں میں دیکھ کر, مسئلے مسائل کتابوں میں دیکھ کر پہلے معلوم کریں گے کہ اس کام کو شریعت نے کس طرح انجام دینے کا حکم دیا ہے, اور کیا حدود اس کے رکھے ہیں, کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں جا سکتے. یہ سب ہم پوچھ کر کریں گے. وہ جو شریعت میں آیا ہے وہ جو بات رسم و رواج میں ہے, عرف میں ہے, عادت میں شامل ہے, اور گھٹی میں پڑی ہوئی ہے, اور برادری کے وہ اس میں برادری کے قانون میں ہم یہ کچھ نہیں جانتے. نہ ہم برادری کو جانتے ہیں, نہ ہم عرف کو جانتے ہیں, نہ ہم سوسائٹی کو جانتے ہیں, نہ ہم تعریف کو جانتے ہیں. ہم تو اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی شریعت کو جانتے ہیں. بس یہ بات لے کر جائیں گے تو عمر بھر کے لیے بات کافی ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ کو شرف پہنچا. اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. صلی اللہ تبارک تعالی علیہ. وآخر میں کہہ دوں کہ یہ اصلاح معاشرہ کی جو میں ہے یہ کہ شادیاں نکاح وغیرہ مسجد میں کیجیے, اور دھوم دھام کی بارات لانا اور جہیز کا مطالبہ کرنا. اتنا جہیز آئے گا جب ہم داخل ہونے دیں گے یا ہم قبول کریں گے. یہ سب جاہلیت کی باتیں, ہندویت کی باتیں ہیں, اور وہ اسلام کے خلاف باتیں ہیں. شریعت کے مطابق شادی, شریعت کے مطابق اور جو حقوق فرائض ہیں, جس کا جو حق ہے جائیداد میں, مال میں, ترکے میں, وہ سب پر, جائیداد میں, وہ سب پر عمل ہونا چاہیے. حضرات, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے فکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی دامت برکاتہ کی وہ تقریر جو آپ نے 19 مارچ سن 1993 عیسوی کو رمضان المبارک کے آخری جمعے میں دائرہ شاہ عالم اللہ تکیہ کلا رائے بریلی کی مسجد میں مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی. اور اب آپ سماعت فرمائیں حضرت مولانا کی وہ تقریر جو آپ نے اسی مسجد میں عید کے موقع پر فرمائی. بسم اللہ